میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جو عرب کنٹریوں میں سے کسی ملک میں رہتے تھے اور وہ ایک عرصے سے بدخوابی کا شکار تھے، رات نیند نہیں آتی تھی۔ میرے سامنے بیٹھ گئے، میں نے انہیں مراقبہ کروایا اور یہ دعا پڑھوائی۔ اس دعا کے کلمات کی برکت یہ تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھے بیٹھے دن کے وقت سو گئے۔ مجھے خود اس کی بہت ساری برکات نصیب ہوئی۔ انزائٹی کے وہ مریض، ذہنی تناؤ کا شکار لوگ بس اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہ رب العالمین انہیں سکون کی نیند عطا فرما دے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، بدخوابی کا وہ مرض جس کا بڑے بڑے ڈاکٹر علاج نہ کر سکے، وہ عارضی طور پہ نیند کی گولیاں دے دیتے ہیں، اس سے دماغ سن ہو جاتا ہے، مریض بے جان پڑا رہتا ہے، اس طرح کر کے وہ اس کا وقت گزار دیتے ہیں، اور وہ میڈیسن بھی بذات خود اسے کئی اور بیماریاں لگا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مادی دنیا میں انسان جیسے جیسے ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ وہ خاص نعمتیں، انسان ان نعمتوں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ نماز مغرب کے بعد رات کا کھانا کھا لیتے اور بمشکل سے نماز عشاء تک جاگتے، اور کہیں تو نماز عشاء پڑھے بغیر ہی سو جایا کرتے تھے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقین پر بہت بھاری ہے، یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا رزق تو کھا لیتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو انسان پر زمانہ قریب میں یہ دور بھی گزرا ہے کہ جب لوگ نماز مغرب کے بعد رات کا کھانا کھا لیتے اور عشاء کی نماز تک بمشکل جاگتے، جیسے ہی نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا نماز عشاء پڑھتے اور اپنے اپنے بستروں پہ سونے کے لیے لیٹ جاتے۔ جو صالحین ہوتے وہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے، اور دوسرے لوگ بہرحال نماز فجر کے وقت، عام لوگ بھی سارے فجر کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر انسان نے ترقی کی، لوگ شہروں میں آباد ہو گئے، وہ پرانا ماحول جاتا رہا، مشینری کا زمانہ آیا، تو وہ انسان جو رات مغرب کے بعد سونے کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا، اس پہ وہ کیفیت بھی آ گئی کہ رات 3 4 بجے تک اس کے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ خیر، اب تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے لیے رات کی نیند مشکل ہو گئی، اور اکثریت لوگ تو رات کی نیند نہ آنے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں صرف رات کی نیند نہ لینے کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں، کیونکہ رات جاگنا یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے نظام قدرت کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کی نیند کو راحت بنایا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے، ڈھانپنے والی بنا دی ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پھر رات سو کر صبح تمہارے لیے دن بنایا تاکہ تم اپنے لیے روزی روٹی تلاش کر سکو۔ لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ رات بھر جاگنا اگلے سارے دن کے شیڈول کو متاثر کر دیتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رات بھر جاگتی ہے، انہیں نیند نہیں آتی۔ تو آج ان تمام لوگوں کے لیے جن کی راتوں کی نیند خراب ہو چکی، وہ گھنٹوں بھی لیٹے رہیں تو انہیں نیند نہیں آتی، ان کے لیے ایک ایسا بابرکت وظیفہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ تک